ولید شاہ اپنے کمرے میں خود سے بات کر رہا تھا۔ واہ ولید شاہ واہ، تم بھی نکلے نا عام سے مرد، محبت کی پر نبھانا نہیں آئی تم کو، وہ خود سے بولا، اور شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر اسے خود سے نفرت محسوس ہوئی، اور اس نے ساری چیزیں اپنی ڈریسنگ ٹیبل کی بکھیر دیں۔ بس ایک پرفیوم ہی ڈریسنگ ٹیبل پر رہ گیا، جسے اس نے ہاتھ میں اٹھایا۔ یہ اسے نایاب نے دیا تھا اس کی برتھ ڈے پر۔ یہ پرفیوم لائی ہوں میں آپ کے لیے اور اپنے لیے بھی، تاکہ ہم دونوں سے ایک ہی خوشبو ہمیشہ آتی رہے۔ یہ کہتے ہوئے نایاب کے لہجے میں کتنی محبت اور عقیدت سی تھی۔ شدت سے یاد آئی وہ اس لمحے۔ وہ خوش ہونے کے بجائے بلکہ اس سے پوچھ رہا تھا، یہ کس نے تمہیں لا کر دیا؟ ولید نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے کون لا کر دے سکتا ہے سوائے زاویار کے؟ ایک ہی تو میرا دوست اور میرا بھائی ہے۔ نایاب کے لہجے میں کتنا مان تھا زاویار کے لیے، پر زاویار تو ان دونوں کی محبت کا گواہ تھا، پھر وہ کیسے میرے ساتھ یہ سب کر سکتا ہے؟ کئی لمحے اس کی آنکھوں میں آئے زاویار نے اسے اور نایاب کو سراہا تھا، وہ خود ان کے خوبصورت لمحوں کا گواہ تھا، پھر بھلا کیسے وہ کر سکتا تھا یہ سب کچھ؟ وہ اپنے بال نوچ رہا تھا، اب اس کا دماغ کام کر رہا تھا، جبکہ اب تو وقت ہی گزر گیا تھا۔ واہ زاویار میرے بھائی، تو اپنی دوستی میں نایاب کی عزت بچانے کے لیے اتنا کچھ کر گیا، اور میں اس کی محبت ہو کر بھی اس کے ساتھ نہ نبھا سکا۔ کتنا بد نصیب شخص ہوں میں، محبت کرنا آیا پر اسے نبھانا نہ آیا مجھے۔ کچھ بھی باقی نہ رہا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وہ خود سے بولا، اور شکستہ سا ہو کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ بڑا غیرت مند مرد تھا، رونا چاہ رہا تھا پر اکیلے میں بھی آنسو بہانے سے ڈرتا تھا۔ واہ رے واہ مرد، تیری غیرت جو صرف عورت پر ہی ظاہر ہوتی ہے، اور عورت کے ہر معاملے میں بڑا ہی غیرت مند بن جاتا ہے۔ ولید شاہ کے کمرے کے دروازے پر نوک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سماہر کھڑی تھی۔ تم یہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ پلیز آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، اس نے جلدی سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے بولا۔ میرے ماں باپ کو لگتا ہے کہ آپ سے بہتر مجھے رشتہ نہیں ملے گا۔ میں سوچتی ہوں کہ میں کسی بھی مرد سے شادی کر لوں، پر آپ جیسے مرد سے نہیں کرنا چاہتی جو اپنی محبت کا ساتھ نہ دے سکے۔ ایسے مرد کا ساتھ مجھے قبول نہیں۔ اگر میرے ماں باپ میری بات سنتے تو یقیناً آپ کو کہہ کر شرمندہ نہ کرتی۔ وہ شرمندگی سے بول رہی تھی، جبکہ ولید شاہ حیرت سے سماہر کو دیکھ رہا تھا۔ اور تم تو کہتی تھی اس خاندان کا میں بہترین مرد ہوں، ولید نے اس کے کہے لفظ سے یاد دلائے جو وہ زاویار سے کہتی تھی۔ ہاں کہتی تھی، تب جب آپ کو نایاب جیسی لڑکی محبت کرتی تھی۔ آپ اس جیسی لڑکی کی قدر نہ کر سکے اور اپنے بھائی پر بھروسہ نہ کر سکے۔ ایسے شخص کا ساتھ مجھے کچھ نہیں دے سکتا سوائے دکھ اور اذیت کے۔ وہ حیران تھا اس کی سمجھداری پر، وہ تو بالکل صحیح سوچ رہی تھی۔ میں اس قابل نہیں ہوں۔ جو شخص اپنی محبت کا نہ رکھ سکا بھرم اور اعتبار، بغیر محبت کے کسی عورت کو کیا دے سکتا ہے؟ سماہر اپنی جگہ بالکل صحیح تھی۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ولید شاہ نے پوچھا۔ جی بالکل، آپ کا احسان رہے گا میرے اوپر۔ وہ اٹل تھی اپنے فیصلے پر۔ ٹھیک ہے، بے فکر ہو کر جاؤ، یہ شادی اب نہیں ہوگی۔ اور وہ واقعی اطمینان سے چلی گئی۔ وہ اپنے اس فیصلے سے بہت خوش تھی۔ وہ جاتے جاتے ولید کو اس کا اصل چہرہ دکھا گئی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ بحرین شاہ نے سماہر سے پوچھا۔ کہیں نہیں، سماہر کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اس کے چہرے میں مطمئن پن ان کو سمجھا رہا تھا کہ وہ اپنی کر آئی ہے۔ وہ تھی ایسی اپنی کرنے والی۔ وہ جانے لگی تو انہوں نے اسے بازو سے دبوچا، اس کا رخ اپنی طرف کیا اور کہا، کہاں گئی تھی؟ کیا کر آئی ہو بتاؤ؟ منع کر آئی ہوں، پکا یقین لے کر آئی ہوں، اب یہ شادی نہیں ہوگی۔ سماہر کی بات پر مہرین شاہ حیرانی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو ایسی بے وقوفی کر آئی تھی۔ پاگل ہو تم؟ اتنی بڑی بے وقوفی تم کیسے کر سکتی ہو؟ اتنا بہترین رشتہ اپنے ہاتھوں سے کیوں جانے دے رہی ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا، اور اس کا اطمینان بھی دیکھنے کے لائق تھا۔ اور اس نے جواب میں کہا، کیونکہ مجھے نہیں قبول ولید بھائی جیسے شخص کا ساتھ جو اپنی محبت کا اعتبار نہ کر سکا۔ کل میرے اوپر مصیبت آئی تو میرا اعتبار کیا کرے گا؟ مجھے بھی چھوڑ دے گا، ایسے جیسے نایاب کو چھوڑا۔ اس وقت جس وقت نایاب کو سب سے زیادہ اس کے اعتبار کی ضرورت تھی۔ سماہر کی بات پر مہرین شاہ بولی۔ زاویار اس رات دبے پاؤں اکیلا جا رہا تھا۔ دبے پاؤں وہی جاتا ہے جو چور ہوتا ہے، جن کے دل میں کوئی چور ہو اور اس کی نظر میں کوئی کھوٹ تھا۔
سماہر مسکرائی اور کہا، اور ماں، کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نایاب چلی جاتی ہے زاویار کے کمرے میں تو کسی نے غلط نہیں سمجھا، اور آپ بھول گئی جب رات 12 بجے زاویار کی برتھڈے کی رات کیسے اکیلی ہی جا کر اس کا منہ کالا کر کے آئی تھی اور سب نے سرپرائز دیا تھا، تب تو کسی نے غلط نہیں سمجھا تھا۔ تب اکیلے دبے پاؤں وہ گئی ہوگی، ان کی تو شرارتیں بچپن سے کرتے آئے ہیں اور آپ لوگ تو واقف ہیں۔ پھر اس رات ایسا کیا تھا جو اتنا چیخ چلا کر آپ نے تماشا لگایا؟ آپ نہیں ڈرتی شاید اللہ سے، پر میں ڈرتی ہوں، مکافات عمل اٹل ہے۔ اس نے لمبی سانس کھینچ کر کہا، ابھی اگر آپ کے آگے میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھلواؤں تو آپ مان جائیں گی نا کہ آپ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے، یہ سب اور جان بوجھ کر اتنا بڑا تماشا لگایا؟ اس نے یقین سے کہا۔ اپنی ماں کی نیت تو سمجھ گئی تھی۔ بکواس بند کرو، وہ چیخ کر بولی تھی۔ مان لے امی، اس رات آپ نے جان بوجھ کر چیخ چلا کر اتنا تماشا لگایا اور سب کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا۔ آپ چاہتی تو آرام سے ڈانٹ کر بھی پوچھ سکتی تھی، پر تماشا لگا کر آپ نے بہت غلط کیا۔ بیٹی کی ماں ہو کر آپ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ ہاں، میں غلط تھی، کیونکہ میری اکلوتی بیٹی زاویار کے لیے میرے بھائی کو نظر نہیں آئی۔ انہوں نے ریما کو پسند کر لیا، جبکہ ریما کے لیے اس کے خاندان میں تو بہت رشتے پڑے ہیں، اور تمہارے لیے کون سا رشتہ ہے کہ اپنے خاندان میں تو تمہارا کزن جو ایک بازو سے معذور ہے۔ انہوں نے تھک کر اعتراف کر لیا۔ امی، مجھے ایک بازو سے معذور شخص بھی قبول ہے، پر ذہنی معذور شخص مجھے قبول نہیں ہے۔ جن کی ذہنیت وقت پر کام نہ کرے وہ بھی تو ذہنی معذور شخص ہوئے نا۔ اس نے اپنی بات دو ٹوک لہجے میں مکمل کی اور چلی گئی۔ وہ انہیں ان کی نظروں میں گرا گئی۔ کاش وہ ایسے نہ کرتی، پر کیسا وقت تھا جو لمحوں میں شیطان نے ان سے ایسا کام کروا دیا۔ کاش وہ اس بہکاوے میں نہ آتی۔ شیطان کا کام بہکانا ہوتا ہے، پر انسان کا کام ہوتا ہے اپنی عقل سے کام لے اور اس کے بہکاوے میں نہ آئے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھے۔ اے ایمان والو، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے۔ ان کا دل ملال سے بھر گیا۔ زاویار اور نایاب دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔ سفر میں 2 دفعہ انہوں نے کھانے کا اس سے پوچھا، پر نایاب نے انکار میں سر ہلایا۔ زاویار کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ان سے کچھ بات کرنے کی۔ کتنی عجیب بات تھی نا، جو 2 شخص ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کبھی نہ چپ بیٹھے، آج ان کے بیچ خاموشی ہی خاموشی تھی۔ ساری بات وقت کی تھی۔ ایک وقت تھا دونوں کو چپ کروانا پڑتا تھا، پر آج ان کی خاموشی کو کوئی توڑنے والا نہ تھا۔ زاویار اسے گھر لے کر آیا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی زمین کو گھور رہی تھی۔ اس کی ہمت ہی نہ ہو سکی کوئی بھی بات کرنے کی۔ زاویار ایک کمرے میں چلا گیا فریش ہونے۔ یہ گھر ولید شاہ نے لیا تھا۔ وہ شہر آتا تھا تو یہیں پر رہتا تھا، جبکہ زاویار پڑھائی کے دوران اپنے دوستوں کے ساتھ فلیٹ پر رہتا تھا۔ وہ فلیٹ بھی ان لوگوں کا ہی تھا۔ یہ گھر چھوٹا سا تھا، پر بہت خوبصورت انداز میں تعمیر کروایا ہوا تھا۔ باہر لان تھا اور اندر 4 کمرے تھے، جس میں سے ایک ڈرائنگ روم کی طرح سیٹ کیا ہوا تھا۔ ایک بیڈ روم اور ایک گیسٹ روم اچھی طرح سیٹ تھا۔ ایک کمرہ سمپل فرنیچر کے ساتھ سیٹ تھا۔ اوپن کچن امریکن اسٹائل کا تھا۔ لاؤنج زیادہ چھوٹا نہ تھا، بڑا تھا۔ لاؤنج میں صوفے، ٹیبل اور LED لگی تھی۔ ایک گارڈ رکھا تھا ولید نے، جو گھر کی حفاظت بھی کرتا تھا اور کوکنگ بھی کرنا جانتا تھا۔ صفائی وغیرہ بھی کر لیا کرتا تھا، اس لیے اس وقت گھر صاف ستھرا ملا تھا۔ ملازم نے کھانا بنا کر کچن میں رکھ دیا تھا۔ ملازم نے چائے کا پوچھا تھا۔ زاویار نے نایاب سے پوچھا تو اس نے کچھ جواب نہ دیا، اسی لیے اس نے ملازم کو باہر بھیج دیا اور خود فریش ہونے کے لیے کمرے میں آ گیا۔ نہا کر کپڑے چینج کر کے آیا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا، اور اس نے سوچا کیسے گزرے گی زندگی؟ اپنے لیے دکھی ہوں یا نایاب کے لیے؟ خود کو سمیٹوں یا پھر نایاب کو سمیٹوں؟ کتنا کچھ بکھر گیا ہے زندگی میں، کیا کیا سمیٹوں؟ شروع کہاں سے کروں؟ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ جب سوچ کر تھک گیا، کچھ نہ سمجھ میں آیا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ کافی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھیں کھلنے کے بعد چھت کو گھورنے لگا اور سوچنے لگا۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر حواس لوٹے تو نایاب کا خیال آیا اور
ایک دم اٹھ کر باہر آیا۔ نایاب ابھی بھی اسی صوفے پر اسی انداز میں بیٹھی تھی اور وہ حیران تھا کہ وہ اتنی دیر سے اسی صوفے پر بیٹھی تھی۔ اسے اپنی لاپرواہی پر افسوس ہوا۔ نایاب سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے آیا اور دو زانوں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کوئی لفظ، کوئی بات تمہارے درد کا مداوا نہیں کر سکتی ہے۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ زاویار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نایاب نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس کرو، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں اس وقت تم نے وہ لفظ کیوں اور کس لیے استعمال کیے تھے، پر تمہارے وہ الفاظ میری عزت واپس نہیں لا سکتے تھے۔ تم نے اپنی دوستی نبھائی، میں جانتی ہوں۔ زاویار تو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنا یقین تھا نایاب کو اس پر، اس کی سچائی پر۔ واقعی وہ اس کی بہترین دوست تھی۔ بغیر کہے، بغیر بتائے اس پر یقین کر گئی۔ زاویار خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ جتنی کٹھن زندگی لگ رہی تھی، شاید اب اتنی کٹھن نہ ہو، کیونکہ ایک دوست اس کے ساتھ تھی، وہ اکیلا نہیں تھا۔ نایاب اس کے کہنے پر اٹھی اور دونوں نے کھانا کھایا۔ تھوڑا بہت زاویار نے اسے چائے بنا کر دی۔ دونوں نے خاموشی سے چائے پی۔ شاید اب وہ چاہ کر بھی دونوں ایک دوسرے سے کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ زاویار نے اس کے رہنے کے متعلق پوچھا کہ وہ کون سے کمرے میں رہے گی۔ اس نے اس کے پاس والے کمرے میں اپنا سامان لانے کو کہا۔ یہ کمرہ زاویار کے کمرے سے چھوٹا تھا اور سمپل سا تھا۔ ایک بیڈ اور ڈریسنگ ٹیبل اور الماری تھی۔ زاویار اس کی ہیلپ کرنے لگا۔ سامان سیٹ ہو گیا تھا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں پاس والے کمرے میں ہوں، مجھے بلا لینا۔ نایاب نے کہا زاویار کی بات پر۔ پھر وہ چلا گیا اس کے کمرے سے۔ کتنے ہی سوال ان کے بیچ ادھورے رہ گئے۔ نہ نایاب نے اس سے پوچھا کہ اس رات وہ اس طرح اس کمرے میں کیوں آیا تھا، اور نہ زاویار نے اسے بتایا کہ وہ کیوں آیا تھا۔ آخر کیوں دونوں خاموش تھے، یہ وقت نے بتانا تھا۔ دونوں اپنے حصے کا سچ اپنے سینے میں دبائے ہوئے تھے۔ بہت اچھے دوست ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو نہیں بتا رہے تھے۔ دونوں کے پاس اپنی اپنی وجوہات تھیں ان باتوں کو پوشیدہ رکھنے کی۔ شاید یہ وقت صحیح نہیں تھا، اسی لیے دونوں خاموش تھے، اور یہ صحیح وقت کب آنا تھا یہ تو وقت کو ہی پتا تھا اور کسی کو نہیں۔ ریما بے ہوش تھی۔ صباحت شاہ اور نور شاہ دونوں اس کے پاس بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر آ کر دیکھ کر گیا تھا اور ڈرپ بھی لگا دی تھی۔ شاید کمزوری کی وجہ سے چکر آ گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے اس نے زاویار اور نایاب کا ذہن پر لے لیا، اسی لیے بے ہوش ہو گئی ہے۔ شاید ایسا ہی ہو، نور کی بات سن کر صباحت نے کہا تھا۔ نایاب کا نام آنے پر صباحت شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیٹی، کیا سے کیا ہو گیا؟ صباحت نے سسکی لی۔ دونوں بہنیں گلے لگ کر رو رہی تھیں۔ حوصلہ کرو صباحت، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اپنی بہن کو تسلی بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہم میں سے کسی سے ملی نہیں وہ گئے ہیں تو میرے دل کو بے سکون کر کر گئی ہے۔ اندر ہی اندر ان کو غم کھائے جا رہا ہے اپنی بیٹی کا۔ حوصلہ کرو، ایسے خود کو بیمار کر دو گی تم۔ اپنی بہن کا ہاتھ تھام کر انہوں نے کہا، شاید میں نے غلط کر دیا ہے نور۔ صباحت نے کہا، مت سوچو اتنا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ زاویار نے اپنی غلطی مانی تو تھی، وقت اور حالات ایسے تھے کہ صفدر بھائی نے ایسا فیصلہ کیا۔ ابھی اور کچھ کہتی صباحت اس سے پہلے ریما نے آنکھیں کھولی۔ کیسی ہے تمہاری طبیعت اور کیسا محسوس کر رہی ہو؟ نور اور صباحت نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں کہہ کر ریما نے آنکھیں موند لی۔ نور پریشانی سے دیکھ رہی تھی اپنی بیٹی کو، جو بالکل ہی گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ صحیح سے کھاتی پیتی تھی، نہ صحیح سے سو پاتی تھی۔ اگر سو جاتی تو چیخ مار کر اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ ان حالات میں آئے دن اسے چکر آنے لگے تھے اور بے ہوش ہو جاتی تھی۔ نور شاہ حیران تھی کہ ریما کی طبیعت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بیٹھی بیٹھی رونے لگتی یا کبھی کبھی اپنا سر پیٹنے لگتی۔ پوچھنے پر کچھ نہیں بتاتی تھی۔ کئی ڈاکٹروں کو خاور شاہ دکھا چکے تھے اور ہر ایک کا یہی جواب تھا، شاید کوئی پریشانی اس نے اپنے دماغ پر لے لی ہوئی ہے۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، اس کا رزلٹ آ چکا تھا، اس نے ٹاپ کیا تھا، گولڈ میڈل اسے ملنا تھا۔ اس خبر نے بھی اس پر کوئی فرق نہ ڈالا۔ آج ایوارڈ سیریمنی ہے ریما، آج تمہیں گولڈ میڈل پہنایا جائے گا، تمہاری تعریفیں کی جائیں گی، ہر امتحان میں میری بیٹی اول نمبر پر آئی ہے۔ نور شاہ محبت اور فخر سے کہہ رہے تھے۔ کتنے لمحے اپنی ماں کے چہرے کو وہ دیکھتی رہی اور سوچا، پر ماں
آپ کی بیٹی زندگی، دوستی اور محبت کے امتحان میں بری طرح فیل اور ناکام ہو گئی ہے۔ کیسے اپنے گناہوں کا اعتراف کروں؟ بہت بزدل ہوں میں۔ پھر جانے کیا ہوا، وہ اپنا سر پیٹ پیٹ کر رونا شروع ہو گئی اور دھاڑیں مار مار کر رونا شروع ہو گئی۔ نور شاہ اس کی حالت دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے احساس زیاں نے اسے کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے سے لاپرواہ کر دیا۔ وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ بی بی جی، ایک بات کہوں؟ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے نور بیگم سے کہا، کیونکہ ابھی ابھی ریما کو جیسے تیسے سلا کر باہر آئی تھی۔ اب تو بہت سے لوگوں کو اس کی طبیعت کا اندازہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پہلے تو بات ملازموں تک ہی تھی، اب رشتہ داروں کو ریما کی ذہنی حالت کا اندازہ بھی ہو گیا تھا۔ ہاں کہو، ان کی آواز میں دکھ تھا۔ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے ان کی بیٹی کو۔ آپ کسی پیر کو دکھائیں، شاید کسی جن کا سایہ لگتا ہے۔ اپنی بکواس بند کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ غصے سے بولی۔ معاف کر دیں، ریما بی بی کی محبت میں کہا ہے آپ سے۔ پھر اپنے گاؤں کا کوئی قصہ بتانے لگی۔ جاؤ یہاں سے، مجھے ایسی باتوں کا نہ بتاؤ، اور ریما کا ذکر نہ کرنا کسی سے۔ نور شاہ نے ملازمہ کو تنبیہی انداز میں کہا۔ اللہ نہ کرے، میں کیوں بتاؤں کسی کو؟ نور بہت پریشان تھی ریما کو لے کر، جو اب ہر وقت نہاتی یا پھر ہاتھ دھوتی رہتی، گھنٹوں پانی کے نیچے کھڑی ہو جاتی اور بس کہتی میں گندی ہو گئی ہوں، میں میلی ہو گئی ہوں، مجھے صاف کر دو، مجھے صاف کر دو۔ بہت سوچنے کے بعد انہوں نے ایک عالمہ کو اپنے گھر بلایا، جن سے اکثر دینی مسائل پر بات کر لیتی تھی۔ ان کا لہجہ نرم اور محبت والا تھا۔ جو کوئی بھی اپنے دل کی بات کر لے، شاید ریما پر وہ دم کریں اور اس سے بات کریں اور کچھ فائدہ ہو جائے۔ نور کے پوچھنے پر ریما روتی رہتی یا خلاؤں میں گھورتی رہتی، پر ایک لفظ نہ بولتی۔ آج نمرا باجی آئی تھی اور ریما کے پاس بیٹھی تھی، اس کے کمرے میں، اس پر دم کیا اور اس کے لیے دعا کرنے لگی، جائے نماز بچھا کر۔ آپ میرے لیے دعا کر رہی ہیں؟ ریما نے پوچھا۔ ہاں، وہ نرمی سے بولی۔ کوئی فائدہ نہیں اس کا، کچھ اثر نہیں ہوگا مجھ پر۔ ریما کا لہجہ طنزیہ تھا۔ کیوں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے پتا ہے۔ پھر کافی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر ریما کچھ نہ بولی۔ اگلے دن وہ دوبارہ آئیں، جبکہ نور نے ان کو نہیں بلایا تھا، پر نمرا باجی نے رابیل کی آنکھوں میں مچلتے سوال ان کو دوبارہ آنے پر مجبور کیا۔ ویسے ہی دم کر کے اور جائے نماز بچھا کر دعا کی اس کے لیے۔ ریما خاموشی سے ان کو دیکھتی رہی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ریما نے کہا۔ ہاں پوچھو۔ اپنی حسد اور جلن میں کسی کی زندگی برباد کر دیں، جو لوگ اس سے بہت پیار کرتے ہوں، کیا اس کی معافی ہوتی ہے؟ ان کو کوئی دعا لگ سکتی ہے؟ ریما نے پوچھا۔ یہ جلن اور حسد شیطان کی خوبیاں ہیں، جو انسان کے نفس پر حملہ کر کے شیطان ان سے انسان میں نفرت پیدا کرتا ہے، ان سے غلط کام کرواتا ہے۔ انسان سے کیے گئے ظلم کی معافی انسان سے مانگو، کیونکہ یہ انسان کا انسان سے معاملہ ہے۔ جب تک انسان معاف نہیں کرتا، تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ نمرا باجی نے نرمی سے اسے کہا، کیونکہ ان کو اندازہ ہو رہا تھا اس کی الجھن کا، اور اگر انسان معاف نہ کرے تو آخرت میں ان کا کیا ہوگا؟ ریما نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ جو جس کی خصلتیں اپنائے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، نمرا باجی نے کہا۔ اس بات نے ریما کو اندر سے ہلا دیا اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تو کیا وہ جلن اور حسد کی آگ میں جل کر جو گناہ کر چکی ہے، وہ تو شیطان جیسی ہو گئی ہے؟ وہ اسے اور بھی کچھ بتا رہی تھی، پر اس کا ذہن وہیں ایک بات پر اٹک گیا۔ پھر ان کی کوئی بات نہ اس نے سنی اور نہ سمجھی، اور چیخنے لگی، نکل جائیں یہاں سے۔ اس کی چیخوں سے نور شاہ پریشان ہو گئی، اور نمرا باجی اس کے رد عمل کو غور سے دیکھنے لگی۔ کتنی بے چین اور بے بسی کی انتہا پر ریما انہیں نظر آئی۔ وہ چپ چاپ چلی گئی۔ کتنی مشکل سے نور نے ان کو سنبھالا تھا۔ اگلی صبح زاویار کی آنکھ صبح کو 12 بجے کھلی۔ اتنی دیر ہو گئی، مجھے اٹھتے پتہ ہی نہیں۔ نایاب کیا کر رہی ہوگی؟ اسے ایک دم نایاب کا خیال آ گیا۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اسی لیے نایاب اس کی ذمہ داری تھی اور ہر لمحہ اس کے ذہن پر سوار تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے کبھی غافل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جلدی فریش ہو کر باہر آیا۔ نایاب صوفے پر بیٹھی تھی اور سامنے ٹی وی کھلا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک نظر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، چائے لا کر اس کے سامنے رکھی، اپنا کپ اٹھا لیا اور سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔
اور دونوں خاموشی سے پینے لگے۔ بظاہر ٹی وی چل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا دونوں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت میں دونوں اپنے آپ میں گم تھے۔ نایاب کوئی چیز یا کوئی سامان چاہیے تو بتا دو، پھر باہر جاؤں گا، اگر ساتھ چلو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آخرکار یہ خاموشی زاویار نے ہی توڑی۔ بات کی شروعات اسی نے کی تھی۔ نہیں، میں گھر پر ٹھیک ہوں اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ گھر پر اکیلی ہوگی تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی۔ اس کے لہجے میں اس کی تنہائی کو لے کر بے انتہا فکر مندی تھی۔ تو کیا ہر وقت آپ کے ساتھ باہر سر پر سوار رہوں گی میں؟ نایاب نے چڑھ کر کہا۔ باہر گارڈ موجود ہے، آپ بے فکر ہو کر جائیں، نایاب نے کہا، اب کہ وہ اپنے لہجے کی جھنجھلاہٹ پر قابو پا چکی تھی۔ زاویار اسے چاہ کر بھی کہہ نہیں سکا کہ وہ کس گارڈ کی ذمہ داری پر اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ کسی لیڈیز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا کچھ اسے کہے اور وہ کچھ غلط مطلب لے لے، اس ڈر سے زاویار نے اسے اپنی فکر نہیں بتائی۔ تمہارا موبائل کہاں ہے نایاب؟ کل سے اب تک اس نے نایاب کے پاس موبائل دیکھا ہی نہیں تھا، تو اچانک اسے خیال آیا کہ اس سے پوچھ لے۔ وہ تو میرے پاس نہیں، شاید حویلی میں چھوٹ گیا۔ زاویار کو اپنا اندازہ درست لگا۔ وہ اپنی پریشانی میں موبائل تک نہیں لے کر آئی تھی۔ اس کے اگر وہ اس طرح بغیر بتائے چلا جاتا تو پھر کیسے رابطہ کرتا؟ پھر اس کے اعتراض کے باوجود زاویار اسے مارکیٹ تک لے گیا اپنے ساتھ۔ موبائل مارکیٹ میں تو وہ ساتھ نہ چلی، وہ گاڑی میں بیٹھی رہی۔ نئی موبائل اور سم لے کر آ گیا۔ نایاب سارا رستہ خاموش رہی۔ اگر زاویار کوئی بات کرتا تو جواب دیتی، ورنہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہ بولتی۔ پھر زاویار کو جو سمجھ میں آیا، اس کی ضرورت کی چیزیں لی، اس پر نایاب خاموش رہی۔ 4 مہینے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ گارڈ اپنی بیوی کو بھی لے کر آ گیا تھا، سرونٹ کوارٹر میں ٹھہرایا ہوا تھا۔ زاویار نے ہی گارڈ سے کہا تھا بیوی لانے کو۔ گھر کے کام اب گارڈ کی بیوی کرنے لگی تھی۔ نایاب چپ چاپ زاویار کے سارے کام کر دیتی، پر اسے بولتی کچھ نہیں۔ دونوں اپنے اپنے دائروں اور اپنے اپنے کمروں میں رہ رہے تھے۔ زاویار کو ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ نایاب کا رزلٹ آ گیا تھا۔ نایاب آگے پڑھنا نہیں چاہتی تھی، پر زاویار اسے گھر میں اکیلا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے، اسی لیے وہ اس کو مصروف کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی سوچوں کو بدلنا چاہ رہا تھا وہ۔ نایاب کے اعتراض کرنے کے باوجود زاویار نے اس کا MBA میں ایڈمیشن کروا دیا اور اس کے یہ بھی ذہن میں ڈال دیا کہ بہت جلد وہ بھی اس کے ساتھ جاب کرے گی۔ وہ اسے بالکل بھی فارغ نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جانتا تھا وہ جتنا فارغ رہے گی اتنا ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جائے گی۔ پہلے نایاب کو بہت مشکل ہوئی، کیونکہ وہ تو ہمیشہ ریما کے ساتھ کے عادی تھی۔ زاویار خاموشی سے اس کا ساتھی بن گیا اور بالکل ویسا ہی دوست بن گیا جیسے ریما اس کا پڑھائی اور اسائنمنٹ میں خیال کرتی تھی۔ ایک روز 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ اسے اپنے پاس بٹھا کر پڑھاتا تھا، اسے یونیورسٹی کی باتیں پوچھتا، اس کے دوستوں کے بارے میں۔ نایاب کی باتوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس نے اب تک ایک بھی سہیلی نہیں بنائی تھی۔ نایاب 3 مہینے ہو گئے ہیں اور اب تک تم نے یونیورسٹی میں ایک بھی سہیلی نہیں بنائی؟ زاویار نے حیرت سے پوچھا۔ میں خود نہیں بنانا چاہتی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ زاویار نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا درد تھا۔ وہ خود پر ضبط کر رہی تھی اور اپنے آنسو پی رہی تھی۔ اس بات کا وہ چاہ کر بھی جواب نہیں دے پائی۔ اس کے گلابی ہونٹ کانپ رہے تھے اور اس کا چہرہ سرخی مائل ہو گیا تھا۔ زاویار تو کھو گیا اس کے اس انداز کو دیکھ کر۔ وہ کیا پوچھ رہا تھا اور وہ کیا بتانے والی تھی، سب زاویار کے ذہن سے کھو گیا۔ وہ مبہوت ہو کر اس کے حسن کے جلوے دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ اسے شوہر کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شوہر ہونے کا احساس جاگا تو حق ملکیت بھی جاگ اٹھا اس کے اندر۔ وہ اس کے نرم ہونٹوں پر جھک گیا۔ اگلے پل نایاب بوکھلا گئی۔ وہ ان ہونٹوں کی نرمی محسوس کرنے لگا، شدت سے۔ کئی لمحوں بعد وہ اسے آزاد کر گیا۔ وہ لمحے سانس لیتی، اپنا تنفس نارمل کرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور بہک جاتا، اس کی نظر اس کے ناک میں پہنے ڈائمنڈ کی نوز پن پر پڑی، جس کی روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی، اور وہ اپنی نظر پھیر گیا۔ نایاب کے لفظ ہونٹوں پر ہی رہ گئے، کیونکہ اس کے لب کپ کپا رہے تھے اس کے لمس سے۔ وہ غصہ کرنا چاہتی تھی پر کر نہیں پائی، بس بے بسی سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے آنسو اس وقت خود صاف کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے آنسو صاف نہ کر سکا۔
وہ اٹھ کر چلا گیا۔ وہ تو اٹھ کر چلا گیا پر وہ اسے بے چین کر گئی تھی۔ زاویار کو وہ نوز پن یاد آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے کس وقت کس کے نام کی یہ نوز پن پہنائی گئی تھی۔ اسے چبھن کا احساس ہو رہا تھا۔ اگلی صبح اسے معافی مانگ رہا تھا اپنے رات کے رویے کی۔ وہ اٹس اوکے کہہ کر بات ختم کر گئی، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اپنا آخری رشتہ کھونے کا حوصلہ اپنے اندر نہیں رکھتی تھی۔ اگلے دن رات کے کھانے کے بعد نایاب اس کے کمرے میں آئی تھی پڑھنے کے لیے۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد زاویار نے کہا، میں تمہارے لیے کچھ لایا تھا۔ نایاب حیرت سے اس کی گھبراہٹ دیکھ رہی تھی۔ آج تک کبھی زاویار نے کوئی بات کرتے ہوئے اس سے گھبرایا نہیں۔ آج اس کے چہرے کی گھبراہٹ واضح تھی۔ ایک چھوٹی سی خوبصورت سی ڈبیا اس کی طرف بڑھائی۔ کیا تم اسے میرے لیے پہن سکتی ہو؟ نایاب حیران تھی۔ اس نے ڈبیا کو پکڑا اور کھولا۔ اس میں ایک نوز رنگ تھی جس میں ڈائمنڈ لٹک رہا تھا۔ بلا شبہ زاویار کی چوائس زبردست تھی۔ وہ نایاب کے تاثرات سمجھنے سے قاصر تھا۔ نایاب خاموشی سے شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور نوز پن اتار کر ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ زاویار حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کی لائی ہوئی نوز پن پہن لی اس نے۔ وہ کمرے سے جانے لگی تو زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ حوصلہ اسے نایاب کے رویے نہیں دیا تھا جس نے وہ نوز پن ڈسٹ بن میں پھینک کر اس پر اپنے اور اس کے رشتے کی اہمیت واضح کی تھی۔ اسے دوبارہ شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ گولڈ کی چین اسے پہنانے لگا۔ نایاب خاموش کھڑی تھی، نظریں جھکائے۔ نایاب اچھی طرح اس کے ہر انداز میں شوہرانہ جذبے سمجھ رہی تھی۔ اس نے نایاب کا رخ اپنی طرف کر کے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی جوڑ کر کہا، اللہ نے محرم رشتے میں جو محبت رکھی ہے وہ نامحرم رشتوں میں کہیں بھی نہیں۔ ایسی محبت جو میں تمہارے لیے اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، جو احساسات میرے تمہارے لیے ہیں، وہ شاید کبھی کسی کے لیے نہ ہوئے تھے۔ نکاح کے 2 بول نے مجھے تمہارے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کیا تمہیں میری کہی ہوئی اس بات پر یقین آئے گا؟ نایاب، تمہارے یقین کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ یہ رشتہ بھی بے معنی رہ جائے گا۔ وہ بول رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بس اسے سنے جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ بولا، میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں۔ کیا تمہیں ذرا سا بھی میرے لیے کچھ محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ زاویار محبت سے لبریز لہجے میں کہہ رہا تھا ساری باتیں۔ ہاں زاویار، میں یقین کرتی ہوں۔ نکاح کے 2 بول کے بعد مجھے اللہ نے سچا محافظ دیا ہے جس نے میری ہر تکلیف کا مداوع کیا ہے۔ محبت وہ نہیں تھی جو ہم نامحرم رشتوں سے کرتے ہیں۔ محبت تو وہ ہے جو اس رشتے میں بندھنے کے بعد تمہارے لیے اپنے اندر محسوس کرتی ہوں۔ تمہارا دیا ہوا یقین اور اعتماد، اسی نے مجھے نئی زندگی دی ہے زاویار۔ وہ جو بولنے پر آئی تو بس بولتی ہی چلی گئی اور زاویار اسے حیرت سے سن رہا تھا۔ ایک لمبی سانس لینے کے بعد وہ دوبارہ بولی، تمہاری بے لوث محبت جو ایک دوست کی حیثیت سے مجھے دیتے آئے ہو، یقیناً ایک بیوی کے روپ میں بھی اس سے کہیں زیادہ میرے نصیب میں ہوگی۔ نایاب کے لہجے میں یقین بول رہا تھا جو اسے زاویار پر تھا۔ بالکل، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، نایاب نے آہستہ سے کہا۔ زاویار نے محبت کی پہلی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کی۔ اس کے لفظوں نے زاویار کو یہ ہمت دی کہ وہ اپنے رشتے کو محبت سے شروع کر سکے۔ نایاب اسے چاہ کر بھی یہ کہہ نہ سکی کہ اسے تعمر افسوس رہے گا ولید شاہ جیسے شخص پر اپنی محبت لٹا کر۔ وہ کتنے دنوں سے اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اسے زاویار جیسا ہم سفر ملا۔ اسے محبت دیتا نہ دے پر عزت، احترام، اعتماد اور یقین دیا تھا۔ ایک عورت کو اس سے زیادہ کیا چاہیے اپنے شوہر سے؟ پر آج زاویار نے محبت کا اظہار کر کے اسے دگنی خوشی سے دوچار کر دیا۔ نایاب نے خوشی سے اپنے شوہر کے حقوق ادا کیے۔ زاویار کی محبت میں اپنے اندر جمی برف کو پگھلتا ہوا اس نے محسوس کیا۔ چاند بھی ان کے ملن پر مسکراتا تھا۔ وہ ان کی باہوں میں سمٹ رہی تھی۔ وہ اسے خود میں سما رہا تھا۔ ملن کی یہ رات محبت سے بھری تھی۔ نمرا باجی، آپ ہی بات کریں، شاید آپ کی بات سمجھیں۔ نور جہاں نے بڑی آس سے کہا۔ میں کوشش کر رہی ہوں، اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا، انہوں نے کہا۔ جب بھی نمرا باجی ریما کے پاس بیٹھتی وہ واش روم چلی جاتی اور ہاتھ منہ دھونے لگتی اور کتنی دیر تک دھوتی رہتی۔ واش روم کے کھلے دروازے سے وہ اس کا اضطراب دیکھتی رہتی تھی۔ نمرا باجی اس سے پوچھتی، کیا دھو رہی ہو بیٹا؟ پر وہ کوئی جواب نہ دیتی، بس ڈرتی رہتی، گھبراتی رہتی، کچھ نہیں بولتی۔ وہ تو چپ چاپ اس پر قرآنی آیات پڑھتی۔
اور اس کے لیے دعا کرتی رہتی تھیں۔ آج ریما کچھ بہتر تھی۔ نمرا باجی نے کہا، تو پھر صاف ہو گئے تمہارے ہاتھ؟ وہ نفی میں سر ہلاتی رہتی اور بھاگ کر دوبارہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ وہ بے دردی سے دیوار سے رگڑتی ہاتھ پھر دھوتی، اب کہ وہ زخمی کر گئی اپنی ہتھیلیاں۔ وہ دوڑ کر اس کی طرف آئیں اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ دیکھیں، اس طرح بھی میرے ہاتھ صاف نہیں ہو رہے۔ جب ہاتھ ہی نہیں صاف ہوں گے تو پھر میرا اندر کیسے صاف ہوگا؟ ریما نے کرب سے کہا۔ وہ پہلے ہی بہت اچھی طرح سمجھ چکی تھی اس لڑکی کا مسئلہ۔ جب بھی کوئی انسان کسی غلط لمحے کی زد میں آ کر کوئی بڑا گناہ کر جاتا ہے تو اس کی کسک اسے اندر ہی اندر اس طرح کچوکے لگاتی ہے کہ وہ اپنے وجود کو گندا اور میلا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ وہ اذیت سے باہر آ سکتی ہے اور وہ اسی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ نور شاہ کو تو یقین تھا کہ اس کی بیٹی کو شاید کوئی جن بھوت لگ گیا تھا، اسی لیے وہ نمرا باجی کو دم کروانے کے لیے بلاتی تھی۔ شاید خدا نے نمرا باجی کے دل میں اس کے لیے ایسا جذبہ ڈال دیا کہ وہ اسے اس اذیت سے نجات دلائے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ وقت قریب ہے، ایک دن جب ریما خود اپنے گناہ کا اعتراف کر لے اور اپنی خود اذیتی سے باہر نکل آئے گی۔ وہ اونچی آواز میں رو رہی تھی اور اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ میں نہیں تھی ایسی، پتہ نہیں مجھے ایسا کیسے ہو گیا۔ میں آ گئی شیطان کے بہکاوے میں نہیں ہوں ان میں سے، اور نہ مجھے قیامت کے دن شیطان کے پیچھے کھڑے ہونے والوں میں ہونا ہے۔ وہ رو کر چیخ کر اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ تم نہیں ہو ان میں سے، نہ ہی ان میں سے اٹھائی جاؤ گی، تم ان کے جیسی نہیں ہو۔ اعتراف کر لو تم اپنے گناہ کا، معافی مانگ لو جن کی گنہگار ہو تم۔ نمرا باجی نے کہا، میں اعتراف کر لوں گی اپنے گناہ کا، معافی مانگ لوں تو کیا میری نجات ممکن ہے؟ وہ روتی روتی ان کے آگے دو زانوں بیٹھ گئی۔ ہاں ممکن ہے، اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اگر ان دونوں نے مجھے معاف نہ کیا تو کیا تب بھی ممکن ہے میری نجات؟ کیونکہ نہیں ہے ممکن، وہ لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے، میں تو بہت سے لوگوں کی گنہگار ہوں۔ وہ ویسے ہی تڑپ رہی تھی جیسے اس دن نایاب تڑپ رہی تھی۔ اس دن وہ سسک رہی تھی، آج ریما سسک رہی ہے۔ تم گناہ کا اعتراف کر لو، معافی مانگ لو ان لوگوں سے، اور ان سے بار بار معافی مانگتی رہو۔ پھر اپنے رب سے معافی مانگو، اس سے دعا کرو کہ وہ ان لوگوں کے دل میں تمہارے لیے رحم ڈال دے، ان کے دل میں تمہارے لیے رحم دے تاکہ وہ تمہیں معاف کر سکیں۔ اس طرح تمہاری نجات ممکن ہے اس اذیت سے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا یقین دلایا۔ ممکن ہے وہ اس لمحے سے باہر نکلے۔ ریما کی آنکھوں کے سامنے اس دن کا سارا منظر آ گیا، کس طرح اس نے ان دونوں کی زندگی تباہ کر دی۔ ریما ان لمحوں میں کھو گئی جب نایاب کو رسم کے لیے لایا گیا۔ 7 سہاگنوں کے پلوں میں 2 چوڑیاں باندھی گئیں۔ پھر عورتوں نے سہاگنوں کے گیت گانا شروع کر دیے۔ صباحت بیگم نے نایاب کی دونوں کلائیوں میں چوڑیاں سجا دیں۔ انہوں نے ہی اسے کہا، ان کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، ایک بھی چوڑی نہیں ٹوٹنی چاہیے نکاح ہونے تک۔ نایاب مسلسل شرمائے جا رہی تھی اور اس نے یقیناً دہائی کرائی کہ وہ چوڑیوں کی حفاظت کرے گی، ایک بھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ جانتی ہو ان چوڑیوں سے ایک اور شگن بھی ہے، تم نے کسی اور کنواری لڑکی کو پہناؤ گی اپنی کلائی سے اتار کر تو اس کی شادی بھی جلدی ہو جائے گی، اسے بھی اس کا من پسند ساتھی ملے گا۔ نایاب نے حیرت سے اپنی ساس کی بات سنی۔ واقعی ایسا ہے چاچی؟ نایاب نے پوچھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی کہا جاتا ہے، تم نکاح ہونے کے بعد جس کو چاہے پہنا سکتی ہو شگن کے طور پر۔ وہ نظروں ہی نظروں میں ریما کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ریما کی کلائی میں ضرور یہ چوڑیاں پہنائے گی۔ سب نے مل کر نایاب کو اپٹن لگایا، گیت گانے میں کیسے وقت گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ بھی صرف عورتوں کا ہی فنکشن تھا، کسی مرد نے اس طرف کا رخ نہ کیا۔ پھر کھانا لگا کر اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ گاؤں میں ویسے بھی رات جلدی ہو جایا کرتی ہے اور کھانے کے بعد عورتیں واپس جانا شروع ہو گئی تھیں۔ اب صرف گھر کی عورتیں رہ گئی تھیں تو مرد بھی آ گئے اس طرف۔ کل کی بنسبت آج نایاب بہت ہی تھکی ہوئی تھی کیونکہ آج دن کو پارلر والی اسے فیشل بھی کروایا تھا۔ بہترین پارلر والی کو شہر سے بلایا گیا تھا۔ نایاب کو آرام کا وقت ہی نہ ملا اور مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔
نایاب کا تھکن سے برا حال تھا، اسی لیے اس نے کہا میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ صباحت بیگم سے نایاب نے کہا، انہیں اندازہ تھا اس کی تھکن کا۔ انہوں نے ریما کو ڈھونڈا تاکہ لے جا سکے اس کو اس کے کمرے میں۔ ریما زاویار کے پاس کھڑی تھی، اسی لیے انہوں نے سماہر کو کہا تھا کہ وہ لے جائے اسے کمرے میں۔ دوسری طرف ریما سے زاویار نے کہا، چھوڑو، کیا ضرورت ہے کوئی پرینک کرنے کی نایاب سے۔ ریما کے آئیڈیا پر زاویار نے اعتراض کیا۔ ریما کے منانے پر زاویار مان گیا۔ ریما نے اسے مشورہ دیا کہ نایاب کے پاس والے کمرے میں تمہارا انتظار کروں گی اور پھر وہاں بیٹھ کر کچھ آئیڈیا سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 12 بجے، ٹھیک ہے۔ ریما نایاب کے کمرے میں آ گئی۔ نایاب اپنا فلاور والا زیور اتار رہی تھی صوفے پر بیٹھ کر۔ پھر نایاب کپڑے بدل کر آ گئی۔ یار ریما، آج تو میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یار تھوڑا بیڈ سمیٹ، تو بہت تھک گئی ہوں، سونے کی جگہ بن جائے۔ نایاب نے ریما سے کہا، کیونکہ دن میں پارلر والی اس سے بے انتہا تھکا دیا تھا اور پھر رات میں رسموں نے۔ اب اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ بیڈ سے سامان سمیٹ سکے۔ پورا بیڈ شگن کے سامان سے بھرا ہوا تھا جو اس کی ساس نے شام میں دیا تھا۔ نایاب نے خوشی میں ہی شادی اور مہندی کا جوڑا ٹرائی کر کے دیکھا، وہ بھی بیڈ پر ویسے ہی بکھرا پڑا تھا۔ ریما نے بھی اس کی دیکھا دیکھی میں اپنے کپڑے بھی ٹرائی کیے تھے، وہ بھی بیڈ پر بکھرے پڑے تھے۔ رات کے اس پہر تو کوئی ملازمہ بھی موجود نہیں تھی جو یہ بکھرا سامان سمیٹ سکے، اسی لیے اس نے ریما سے کہا۔ نایاب کو اندازہ نہیں تھا کہ اس نے جان بوجھ کر اتنا سامان بکھیر دیا۔ اگر ریما اسے سمیٹنے سے انکار کرے تو بھی نایاب میں اتنی ہمت نہ ہو کہ سمیٹ سکے۔ ریما نے جان بوجھ کر کسی ملازمہ سے یہ سمیٹنے میں مدد بھی نہ لی تھی۔ شام میں نایاب تو فیشل کروانے میں مصروف تھی، پر ریما تو فارغ تھی۔ وہ جان بوجھ کر وقت ضائع کرتی رہی، پر کسی ملازمہ سے کمرہ صاف نہیں کروایا۔ ریما نے کہا، یار میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھ سے نہیں ہو رہا، کیوں نہ ہم پاس والے کمرے میں چل کر سوتے ہیں، وہ خالی تو ہے۔ نایاب کا بھی تھکن سے برا حال تھا، اسی لیے اس نے کہا، چلو چلتے ہیں، اور وہ دونوں پاس والے روم میں آ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو ریما؟ وہ دونوں کپڑے بدل کر بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ جب نایاب ریما کے دیکھنے پر پوچھ بیٹھی، اس کے یوں دیکھنے کی، آج تم پر بہت روپ آیا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو، ریما نے کہا اس کا حسن دیکھ کر۔ ویسے بھی نایاب بے انتہا خوبصورت تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ایک بیڈ پر لیٹی تھی۔ ریما انگلیوں سے اس کی چوڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ رنگ برنگی چوڑیاں اس کی گوری کلائیوں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ نایاب نے چوڑیاں کھنکھنائیں اور کہا، بتاؤ کیسی لگ رہی ہیں؟ نایاب کے لہجے میں خوشی کی چہک تھی۔ وہ اپنی خوشی میں اس کی آنکھوں کی بے رونقی دیکھ نہ سکی۔ بہت خوبصورت۔ ریما کا لہجہ سرد تھا، اس نے محسوس ہی نہ کیا اپنی خوشی میں۔ اسی وقت نایاب نے اپنی کلائی سے کچھ چوڑیاں اتاری اور اس کی کلائی میں سجا دیں۔ دیکھنا، تمہاری شادی جلدی ہوگی اور تمہاری پسند سے ہوگی، اور اس میں تمہاری خوشی بھی شامل ہوگی، میری دعا ہے، نایاب چہک کر بولی تھی۔ چھوڑو اس بات کو نایاب، تم بھی تھک گئی ہو، میں بھی تھکی ہوئی ہوں، چلو سوتے ہیں، ریما نے جل کر کہا۔ نایاب کا من کیا اسے بتا دیں، اسے بہت جلد اس کی خوشی ملنے والی ہے، پر زاویار کا سرپرائز نہ خراب ہو، اسی لیے نایاب کو چپ رہنا پڑا۔ ریما نے اٹھ کر جلدی سے لائٹ بند کر دی اور اسے موقع ہی نہ دیا کچھ کہنے کا۔ نایاب بھی تھکی ہوئی تھی، اسی لیے وہ جلدی سے سو گئی لائٹ بند کرنے کی وجہ سے۔ لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ 5-10 منٹ گزرنے کے بعد ریما نے اسے آواز دی، نایاب، نایاب۔ اسے یقین ہو گیا کہ نایاب سو گئی ہے۔ ریما نے سوچا وہ باہر کھڑی ہو جاتی ہے، پلر کے پیچھے اور انتظار کرے، زاویار آئے کمرے میں تو وہ کچھ ایسا کرے کہ سب اس کے کمرے میں جمع ہو جائے، تھوڑا تماشا لگے تاکہ جو تماشا میری محبت کا نایاب نے کیا ہے کچھ اندازہ اسے بھی ہو۔ تم دونوں نے میرا بہت تماشا لگایا ہے، تم دونوں کو بھی احساس ہو تماشا ہوتا کیا ہے۔ میں اکیلی تنہا اذیت کا شکار ہوں اور تم دونوں اپنی اپنی خوشیوں میں مگن ہو، کسی کو میرا احساس نہیں۔ خود سے بولے جا رہی تھی اور اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اندر ہی اندر اس کا ضمیر اسے روک رہا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے پر وہ اپنی جلن اور حسد میں آ کر نایاب کی محبت اور پرواہ دیکھ ہی نہیں پائی تھی اپنے لیے۔ جلن اور حسد انسان کو اندھا، گونگا، بہرا کر دیتا ہے کہ نہ اسے کچھ سمجھ میں آتا ہے اور نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج کر کے اس سے ایسا گناہ کرواتا ہے جس کا مداوع شاید ممکن نہ ہو۔ پھر وہ انسان اپنے حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ ریما جیسے ہی نایاب کے پاس سے اٹھنے لگی، اس کی کلائی میں پہنی چوڑیاں بج اٹھی۔
اور اس کے دل میں ایک اور مکروہ خیال آیا اور اس نے اس پر جلدی سے عمل کیا۔ اپنی کلائی میں پہنی چوڑیاں اس نے توڑ کر نایاب کے آس پاس رکھ دیں بیڈ پر۔ اس وقت وہ اپنی جلن اور حسد میں اندازہ ہی نہیں کر پائی کہ وہ کتنی بڑی غلط حرکت کر گئی ہے۔ خود جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی اور پلر کے پیچھے کچھ اس طرح کھڑی ہو گئی کہ وہ تو سب دیکھ سکتی تھی پر اس پر کسی کی نظر مشکل سے ہی پڑے۔ وہ سوچنے لگی زاویار کے جانے کے بعد کہ ایسا کیا کرے سب کمرے میں جمع ہو جائے۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ اس کی نظر پڑی زاویار دبے پاؤں کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ سیڑھیوں سے مہرین شاہ اوپر آ رہی تھی۔ مہرین کی نظر زاویار کی پیٹھ پر پڑی پر زاویار کو وہ نہ دیکھ سکا۔ اب ریما چپ کر کے کھڑی تھی۔ مہرین شاہ کے لگائے تماشے نے اسے بھی حیران کر دیا۔ جیسا وہ چاہ رہی تھی سب وہ ہو گیا خود بخود اور اسے کچھ نہ کرنا پڑا۔ سماہر نے مسکرا کر آنکھیں کھولی اور اپنے پہلو میں لیٹے اپنے شوہر کو ایک نظر دیکھا۔ وہ فریش ہو کر آ گئی۔ اس کی شادی کو بھی 2 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہو رہی تھی۔ اس کے شوہر کو اس کا سجنا سنورنا بہت پسند تھا، اسی لیے وہ دل سے تیار ہونے لگی۔ اس کے شوہر نے اسے پیچھے سے گلے لگایا۔ وہ جو اپنے خیال میں گم تھی چونک گئی۔ آپ بھی نا، اس نے پیار سے اسے خود سے دور کیا۔ اس نے اس رخ اپنی طرف کر کے اس کا ماتھا چوم کر کہا، شکریہ میری جان، مجھ جیسے ذہنی معذور شخص کو اور ادھورے شخص کو مکمل کرنے کے لیے۔ وہ کرب سے بولا تو وہ تڑپ کر اس سے الگ ہوتی بولی، بس کریں ولید شاہ، جب دیکھیں یہی بات کرتے ہیں، خود کو ایسے نہ کہیں پلیز۔ سماہر نے پیار سے سرزنش کرتے ہوئے کہا، ویسے واقعی یہ سچ ہے کہ تم نے مجھے اپنا کر میرے ادھورے پن کو مکمل کیا ہے۔ تمہارا میری زندگی میں آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد سماہر تمہارا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے یہ سب کہنا کہ میں نے واقعی نایاب کے معاملے میں ذہنی معذور ہونے کا کردار ادا کیا تھا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ وہ حیران تھی اس ولید شاہ پر جو اپنی غلطیوں کا کھل کر اعتراف کر رہا تھا، اور ویسے بھی جو اپنی غلطی سمجھ لے تو پھر وہ فلاح پا ہی لیتا ہے۔ پہلے کے ولید شاہ اور آپ کے ولید شاہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس نے خود کو مکمل بدل لیا تھا۔ وہ مغرور، وہ اکھڑ بھرا انداز اب نرمی اور سادگی میں بدل گیا تھا۔ سماہر اس پل کو سوچنے لگی جب ولید شاہ اس کے گھر آیا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولی، کچھ کہنا چاہتا ہوں تم سے۔ ولید نے کہا، ہاں کہیں۔ وہ بولی، جس دن نایاب مجھ سے دور ہوئی تھی اس دن مجھ جیسا مغرور خود پرست شخص کی شخصیت میں دراڑیں پڑ گئی تھیں، پر جب تمہاری پھپھو کی باتیں سنی تو واقعی میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کر کے ذہنی معذور کہہ کر ایک جسمانی معذور کے ساتھ کو قبول کرنا منظور کر کے مجھے توڑ دیا اور مجھے حیران کر دیا۔ مجھے میرے ادھورے پن کا احساس دلایا۔ تم نے اپنے لفظوں سے خود کو میری نظر میں ایک مکمل عورت ثابت کر دیا اور بلند مقام میری نظر میں لے لیا۔ اس کے لفظوں نے سماہر کو شاکڈ کر دیا۔ ولید شاہ جیسے مغرور شخص کے منہ سے ان لفظوں کی توقع خواب و خیال میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دنگ رہ گئی اس کے اس انداز سے۔ میں ایک ادھورا شخص ہوں سماہر، تم مجھے مکمل کر دو اپنے ساتھ سے۔ میں نایاب کو یقین، اعتماد اور عزت نہ دے سکا، پر میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں یقین، عزت، اعتماد سب دوں گا۔ تم جیسی مضبوط لڑکی کا ساتھ ہی مجھے مکمل کرے گا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اور سماہر نے سوچا ہر رشتے میں محبت ضروری تو نہیں۔ وہ اسے عزت، اعتماد اور یقین بھی جب دے رہا ہے تو یقیناً نکاح کے بعد محبت وقت کے ساتھ ہو ہی جانی ہے۔ اگر نیتیں سچی ہوں تو ہر چیز ممکن ہے۔ ہاں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یوں 1 مہینے کے اندر ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ آج سماہر اپنے فیصلے پر بہت خوش ہے کہ ہر دن اس کا شوہر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے اس کا ساتھ قبول کیا۔ اس سے زیادہ ایک عورت کو کیا چاہیے؟ اتنی عزت کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جتنی عزت اسے ولید شاہ نے دی تھی۔ اگلے دن نایاب زاویار کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ اداس تھی۔ اس نے اپنی الماری سے کپڑوں کے نیچے سے ایک تصویر نکالی اور اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے کہا، جانتی ہو ریما، زاویار نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم سہیلیاں کیوں نہیں بناتی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ تم نے مجھے دوست بن کر ایسا زخم دیا ہے جس کے بعد میری ہمت نہیں کوئی اور دوست بنانے کی۔ پر میں زاویار کو کبھی نہیں بتاؤں گی کہ تم نے دوست بن کر میرے ساتھ کیا کیا، کیونکہ تم اس کی محبت تھی۔
تو میں تمہیں اس کی نظروں میں گرانا نہیں چاہتی۔ تم میری نظر سے گر گئی ہو تو کیا ہوا؟ اتنا دوستی کا بھرم رکھوں گی کہ تمہیں کبھی زاویار کی نظروں سے گراؤں گی نہیں۔ اس کی تصویر پر ہاتھ پھیر کر وہ روتی جا رہی تھی، جیسے واقعی ریما اس کے سامنے بیٹھی ہو اور وہ اپنا حال دل اسے سنا رہی ہو۔ زاویار نے اس کے ہاتھ سے اچانک تصویر کھینچ لی اور کہا، اس تصویر کو پھاڑ دینا چاہیے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اس نے صرف مجھے دھوکہ دیا، اسی لیے میں اب تک خاموش تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب تمہاری نظروں سے گر جائے، کیونکہ وہ تمہاری بیسٹ فرینڈ تھی اور مجھے کیا پتا تھا کہ وہ تو ہم دونوں کی نظروں سے گر چکی ہے اور ہم دونوں کی وہ مجرم ہے۔ جیسے ہی تصویر پھاڑنے لگا، ایک دم نایاب نے کہا، اسے مت پھاڑو، میری دوست کی آخری نشانی ہے۔ کبھی کبھی اس سے بات کر کے پرانی یادیں تازہ کر لیتی ہوں۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے روتے ہوئے کہا، اگر اس نے گناہ کیا تھا ہم دونوں کی زندگی خراب کر کے، تو ہم نے بھی تو اس کے ساتھ مذاق کر کے اس کا دل توڑا تھا۔ غلطی تو کچھ نہ کچھ ہماری بھی تھی، ہماری غلطی نے ہی اسے اتنا مجبور کر دیا اس گناہ کو کرنے پر، تو کیوں خالی ہم اس کو الزام دیں؟ کچھ اس گناہ کے ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ زاویار کو اس نے لاجواب کر دیا اور کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد دوبارہ نایاب نے کہا، جب بھی ہم اس سے وہ معافی مانگے گی، اگر اسے کبھی اپنے گناہ کا احساس ہو گیا تو وعدہ کرو ہم دونوں اسے معاف کر دیں گے۔ اس کی بات پر زاویار نے کہا، تم جو بھی سوچو، پر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ وہ اسے تصویر لوٹا کر واپس چلا گیا۔ ویسے بھی دونوں کے کمرے ساتھ تھے۔ وہ اپنے کمرے سے فائل لینے واپس آیا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر آ گیا اور سب سن لیا اس نے۔ ریما روتے ہوئے سب اپنی ماں اور نمرا باجی کو بتا دیا۔ اس کی ماں چاہ کر بھی اسے کچھ کہہ نہ سکی، کیونکہ وہ پہلے ہی پچھتاوے میں ہے۔ اب تو انہیں اپنی بیٹی کو حوصلہ دینا تھا کہ وہ اپنا گناہ قبول کرے اور معافی مانگے ان لوگوں سے۔ نمرا باجی جا چکی تھی اسے حوصلہ دے کر، اور نور اس کے پاس بیٹھی تھی۔ ریما تھک کر نڈال ہو کر سو چکی تھی۔ نور شاہ سوچ رہی تھی، ان کی بیٹی ٹاپر تھی ہمیشہ سے، کیسے اتنا گر گئی اور اتنا بڑا گناہ کر گئی؟ اسے رحم نہ آیا اپنی سہیلی، اپنی بہن پر؟ اتنی کمی اس کی تربیت میں کیسے ہو گئی تھی ان سے؟ کتنی بری ماں ثابت ہوئی تھی وہ، خود کی نظروں میں گر گئی تھی وہ۔ کتنا اونچا ظرف تھا زاویار اور نایاب کا اس دن۔ دونوں میں سے کسی نے اس کا نام نہ لیا۔ چاہتے تو لے سکتے تھے، شاید بات کا کچھ رخ تو بدلتا، شاید اتنا ظلم نہ ہوتا۔ وہ روتی رہی اور پھر اٹھ کر ولید شاہ کو کال ملائی اور کہا، مجھے یقین ہے تم جانتے ہو وہ دونوں کہاں ہیں، پلیز ان دونوں اور سب کو میرے گھر لاؤ، کچھ ضروری سب کو بتانا ہے، جس کا جاننا ضروری ہے سب کے لیے، سب کے سامنے سچ بولا جائے۔ ولید شاہ جلد ہی مان گیا ان کی بات۔ پھر کسی طرح ولید شاہ نے زاویار کو منایا حویلی واپس لانے کے لیے۔ یہ صرف ولید ہی جانتا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد آج سب جمع تھے خاور شاہ کی حویلی میں۔ سب حیران تھے اس طرح جمع ہونے پر، اور مہرین شاہ بھی تھی اس محفل کا حصہ۔ پھر ریما نے سب کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور دونوں سے معافی کی التجا کی۔ وہ ان دونوں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کی ندامت کے آنسو اس کی تکلیف کی خبر دے رہے تھے، اور ان دونوں نے پورے دل سے معاف کر دیا۔ اور نایاب نے کہا، تم نے گناہ کیا ہے تو غلطی ہماری بھی ہے، ہمیں ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا جس نے تمہیں اپنے معیار سے گرا دیا۔ تم بھی ہم دونوں کو معاف کر دو ریما۔ ریما حیران تھی اس کے ظرف پر۔ وہ جانتی تھی اب وہ دوستی تو دوبارہ نہیں ہو سکتی، جو کھو گیا وہ یقیناً دوبارہ نہیں مل سکتا، پر کم از کم معافی تو مل گئی۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ سب نے دونوں سے معافی مانگی اور مہرین نے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، کیونکہ ان کے دل کو سکون نہ تھا جب سے سماہر نے اسے احساس دلایا تھا۔ معافی مانگ کر ان کے دل کو راحت مل گئی تھی۔ زاویار اور نایاب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے بغیر جتائے سب کو معاف کر دیا۔ کتنی دیر صباحت بیگم نایاب کو گلے لگائے پیار کرتی رہیں اور اس کے گال چومتی رہیں۔ صفدر شاہ کو دونوں پر فخر محسوس ہوا۔ وہ گلے لگائے اپنے بیٹے کو پیار دیا۔ سکندر شاہ نے دونوں کو حویلی رکنے کا کہا تو وہ دونوں 2 دن رکے، اور مستقل رہنے سے زاویار نے سہولت سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دونوں کا کیریئر وہاں تھا۔ کسی نے اعتراض نہ کیا۔ ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے محبت کسی سے چھپی نہ رہ سکی۔ واقعی اچھے دوست بہترین ہم سفر ثابت ہوتے ہیں۔ 3 سال بعد آج کی ٹاپر ہیں مسز نایاب زاویار شاہ،
ان کو دعوت دیتے ہیں اسٹیج پر آنے کی، اپنا گولڈ میڈل وصول کریں۔ وہ شان سے اسٹیج کی طرف بڑھی اور اسٹیج پر پہنچ کر اس نے کہا، محترم چیف گیسٹ صاحب، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں میڈل لینے سے پہلے۔ ہاں کیوں نہیں، آپ کہیں۔ جیسا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، پر میں پہلی عورت ہوں جس کی کامیابی کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے۔ میرا بہترین دوست، بہترین ساتھی میرا شوہر ہے، جن کے یقین پر یہ ممکن ہوا ہے۔ ان کے ساتھ نے یہاں تک پہنچایا ہے مجھے، ورنہ میں ایک بیک بینچر اور بمشکل پاس ہونے والی لڑکی تھی۔ اسی لیے اس گولڈ میڈل میں ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں اور وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر وصول کریں۔ سر کیا اجازت مل سکتی ہے؟ وہ معدب انداز میں ان سے اجازت لے رہی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، آپ بلائیں انہیں۔ اور زاویار اٹھا۔ صباحت بیگم کی گود میں اس کا بیٹا بیٹھا تھا۔ چلو یار، تمہاری مما کا ایوارڈ وصول کرتے ہیں۔ وہ کھل کھلا کر باپ کی بات پر زاویار نے اپنے 2 سال کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج کی طرف بڑھا۔ تالیوں کی گونج میں وہ اسٹیج پر پہنچا تھا۔ صباحت بیگم اور سکندر شاہ کو فخر تھا اپنی بیٹی پر۔ اس نے اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ایوارڈ وصول کیا تھا اور رات کو نایاب زاویار کے روبرو کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی، تھینک یو فار بینگ ان مائی لائف۔ بہت شکریہ تمہارا میری زندگی میں ہونے کے لیے۔ تم میرے پروں کی طرح ہو جو مجھے اونچی اڑان اڑاتا ہے۔ آئی لو یو سو مچ زاویار۔ زاویار اس کے خوبصورت انداز پر اس کا ماتھا چوم کر کہنے لگا، آئی لو یو ٹو مائی جان۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تو وہ دوبارہ بولا، تمہارے پرنسپل نے تمہارے لیے یونیورسٹی میں جاب کی آفر کی ہے اور میں ان کو ہاں کر چکا ہوں۔ جس پر وہ جلدی سے بولی، پلیز زاویار، میں آپ کو اور ہمارے بیٹے کو ٹائم دینا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی، اپنے شوہر اور بیٹے کے لیے۔ ہاں تو کس نے روکا ہے، پر جاب تم ضرور کرو گی، زاویار پرزور لہجے میں بولا تھا، اور وہ جانتی تھی بحث میں وہ اس سے کبھی نہیں جیت سکتی تھی۔ وہ ہار مان کر اس کے گلے لگ گئی۔ وہ اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کی باہوں میں کھل کر سما گئی۔ محبت مسکرا اٹھی ان دونوں کے اس انداز پر۔